بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاں جھکتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق زلف رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بھی سیاہ مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین مکہ میں آ کر یہیں بس گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال حبشی پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے ہی اپنا دل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، وہ فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے لات عزیٰ سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فوراً بولے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے،
امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بے باکانہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس طرح بے دھڑک جواب دے دیا، وہ برداشت نہ کر سکا، بولا اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک پیاس، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے احد احد پکارتے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا کہ تو کہہ کہ میں لات و عزیٰ پر ایمان لایا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں لات و منات سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھلتی تو زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتا، آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے بنا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چراغ روشن تھا۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ لٹا دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ بےکس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں ہوں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، ایک مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اگر اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ تر وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال حبشی کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی تو ہر مرد اپنا کاروبار اور بچے اپنا کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟
آپ نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف منہ کرتے جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا بلال ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول پر گئے، لپٹ کر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار امام حسن اور حسین کے اصرار پر راضی ہو گئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی۔